السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تمام لوگ گناہگار ہیں، انسان خطاؤں کا پتلا ہے۔ انسان سے نہ جانے کتنے گناہ روزانہ ہو جاتے ہیں، کبھی جانے میں کبھی انجانے میں، کئی سارے گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں۔ تو ان گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تحفہ ہمیں دیا ہے، اور وہ تحفہ استغفار کا ہے۔ اب ہمیں استغفار کن الفاظ سے کرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سے الفاظ استغفار کے ثابت ہیں، کن کلمات سے کیا جائے؟ تو آج کی ویڈیو میں وہ کلمات آپ کو بتانے جا رہا ہوں جن کلمات کے ذریعے ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ کافی سارے دوست اور کافی سارے ویورز یہ پوچھتے ہیں کہ استغفار ہمیں کیسے کرنا چاہیے، کن الفاظ سے کرنا چاہیے، کون سے کلمات سے اور الفاظ سے استغفار کرنا چاہیے۔ تو آج کی ویڈیو میں استغفار کے کلمات بتانے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ بات آپ کو سمجھ آ جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے کلمات ہیں، حدیث سے ثابت ہیں، انہی کلمات کے ساتھ اگر استغفار کیا جائے تو اس سے استغفار ہمیں بہت فائدہ دے گا، اس کی برکات ہمیں حاصل ہوں گی۔ تو استغفار میں ہمیں کون سے کلمات پڑھنے چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کے یہ کلمات بھی ثابت ہیں۔ نمبر 1، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور روزانہ 70 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کو پڑھتے تھے۔ اسی طرح استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ نمبر 2، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ یہ کلمات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اکثر رہتے تھے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 100 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ان کلمات کو پڑھتے، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اسی طرح استغفار کے کچھ کلمات ہیں جنہیں سید الاستغفار کہا جاتا ہے۔ سید الاستغفار، اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، کہ جس نے سید الاستغفار پڑھ لیا یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اگر اس کی موت آ گئی تو یہ شخص جنتی ہوگا۔ یعنی صبح کسی شخص نے سید الاستغفار پڑھا، شام ہونے سے پہلے موت آ گئی تو یہ شخص جنت میں جائے گا، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اگر شام کو پڑھا، صبح ہونے سے پہلے موت آ گئی تو یہ شخص جنتی ہوگا، اللہ تعالیٰ سے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو یہ سید الاستغفار، یہ کون سے کلمات ہیں یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اسکرین پر بھی آپ کو مل جائیں گے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علی خلقتنی وانا عبدک۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اعوذ بک من شر ما صنعت، وابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار کے کلمات ہیں، ان کو صبح شام پڑھنے والا اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد پر قائم ہوں، میں اپنے اعمال کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں تیرے انعامات کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی، پس مجھے معاف فرما، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ تو یہ سید الاستغفار کے کلمات اتنے پیارے کلمات ہیں، تو ان کلمات کو بھی آپ صبح شام ضرور پڑھا کریں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کو بار بار پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کلمات کو پڑھتے تھے۔ نمبر 4، وہ کلمات کون سے ہیں؟ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ ان کلمات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پڑھا کرتے تھے، کثرت سے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ایک مختصر اور طاقتور استغفار ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کثرت سے جاری رہتا تھا، اور وہ کلمات ہیں، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری رہتے تھے اور کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اسی طرح ایک عظیم بڑا استغفار ہے جو بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ ہے، وہ استغفار بھی آپ نوٹ کر لیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ
الا هو الحي القيوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحي القیوم واتوب الیہ۔ ان کلمات کو بھی آپ اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ یہ استغفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ان کلمات کو پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، یہاں تک کہ میدان جہاد سے بھی بھاگا ہوا ہوگا یہ گناہ بھی اللہ معاف فرما دیں گے۔ اور فجر کے بعد جو شخص ان کلمات کو 3 مرتبہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ کلمات بھی بہت ہی بابرکت ہیں، اور بڑے گناہ اللہ تعالیٰ اس سے معاف فرماتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک استغفار ہے، اس کو بھی آپ نوٹ کر لیں، اور وہ کلمات ہیں ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، سورہ آل عمران آیت نمبر 193۔ اس کا ترجمہ ہے اے ہمارے رب ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری برائیاں دور کر دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت عطا فرما۔ تو یہ 7 کلمات میں نے بتائے ہیں استغفار کے، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ الگ الگ استغفار جو آپ پڑھیں، ہر نماز کے بعد چلتے پھرتے ان کلمات کو پڑھتے رہیں، ہر تسبیح پر الگ الگ استغفار پڑھیں۔ تو ان کلمات کو آپ نوٹ کر لیں، ان میں سے جو آپ کو اچھا لگے، جو کلمات آپ آسانی سے پڑھ سکیں، ان کلمات کے ذریعے آپ استغفار کریں۔ یہ وہ کلمات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر پر جاری رہتے تھے، حدیث مبارکہ سے ثابت ہیں۔ ان کلمات سے استغفار پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور ہمارے بہت سارے گناہ ہیں، خطا کا پتلا ہے انسان، نبی کے علاوہ باقی تمام انسان خطاؤں کا پتلا ہے، ہمیں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں سکون ملے، ہماری زندگی آسانی میں آ جائے، مشکلات دور ہوں، رزق کے دروازے کھلے، دل کا بوجھ ہلکا ہو، مشکلات دور ہوں، تو آپ ان کلمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، ان کو اپنا معمول بنا لیں، انہیں صبح شام پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ کے حالات بدلیں گے، آپ کی زندگی بدلے گی۔ اللہ تعالیٰ رزق بھی عطا فرمائیں گے، صحت بھی عطا فرمائیں گے، گناہ بھی معاف ہوں گے، اللہ راضی بھی ہوگا۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی، ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آل بٹن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔